بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ غزوہ بدر، جنگ بدر وہ جنگ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی دعا کو قبول اور منظور فرمایا۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں جبریل امین خود کفار کو مارتے رہے، اپنی تلوار کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے رہے، بلکہ ملائکہ مزید جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کفار کو مارا، اسی طرح سے ہلاک کیا۔ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی لازوال قربانیاں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر وہ جنگ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بنفس نفیس شامل بھی ہوئے، بلکہ ایسی صحابہ کرام نے آپ کے عشق کی ایسی داستانیں رقم کی جس میں آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے ابو جہل وہ ہلاک ہوا۔ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں اللہ پاک نے 313 کو ایسی فتح عطا فرمائی جس کی مثال پوری دنیا تک رہتی، دنیا تک تا قیامت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان جمعہ والا دن غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے اور آپ کے جان نثاران صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور بڑھ چل کے مسالے بھی پیش ایسی کی کہ جو کوئی بھی کسی بھی لیڈر کے جتنے بھی جان نثار ہیں وہ کبھی بھی ایسی صورتحال میں پیش نہیں کر سکتے۔ آج ہم غزوہ بدر کے کچھ پہلوؤں پر بات چیت کریں گے اور میرے ساتھ تشریف فرما قابل صد احترام، قابل عزت مآب ڈاکٹر صاحبزادہ والی شان محمود احمد برکاتی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرے ہمارے مہمان جناب عزت مآب عاشق رسول حضرت علامہ مولانا علی رضا نوری صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہماری بہت ہی علاقے کی پیاری خوبصورت آواز، لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ الرحمن، اور الحمدللہ اس وقت کالج کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی پیار کرنے والے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب حافظ عبد المجید صاحب، میں جناب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر جو ان کی ایسی داستانیں ہیں کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے اس کو فلاں انگریزوں کی جنگ کے بارے میں تو معلومات ہوتی ہے، وہ پڑھ لیتا ہے۔ ناظرین محترم، وہ دیگر جو جنگیں ہیں اس کے بارے میں علم تو رکھتا ہے، لیکن اسلام کی جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں آج کل کے کافی زیادہ نوجوان، کہہ سکتے ہیں سارے تو نہیں، کافی زیادہ نوجوان ہیں جن کو آج کی ہماری جو اسلامی جنگیں ہیں ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ جانکاری جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں آپ پیارے ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب کہ حضور یہ جو غزوات ہیں، علی رضا نوری صاحب، یہ غزوات، یہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ غزوات کیوں ضروری ہیں اور کیوں غزوات کی اوپر روشنی ڈالنی ضروری ہے، کہ آج ہماری نوجوان نسل کو پھر ہماری وہ یادیں تازہ کرنا کیوں ضروری ہے، ہمارے اکابرین کی، اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پیارے آقا کے صحاب کی، ان یادوں کو تازہ کرنا کیوں کر ضروری ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ الرحمن اس بارے میں روشنی کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا وہ واقعہ ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے کہ غزوہ کیوں ہے، اس پہ روشنی ڈالنا ناظرین محترم کیوں ہمارے لیے لوگوں کو بتانا، ہماری نوجوان نسل کو بتانا کیوں ضروری ہے، ذرا سنیے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ نورانی صاحب آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں موجود کیا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کل
ہماری نسل یہ جو تمام غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جتنی بھی اسلام کے مارکے ہوئے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوئے ہیں، اس کو بھول گئی ہے آج ہماری نسل۔ جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے، ہمیں فکر یہ دی گئی ہے کہ اگر ہم جو ہے نا انگریزی لیکچر کو پڑھیں گے اور یہ سارا معاملات ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، وگرنہ ایسی قوموں کے میں ہم نے حالات پڑھے ہیں جنہوں نے اپنا ماضی بلا دیا اور وہ جو ہے نا اوج ثریا پہ ہوتے ہوئے جو ہے نا پستی پہ آ گئے، بہت نیچے آ گئی۔ ضروری یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو پڑھنا چاہیے، اور غزوات امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہمارے اساتذہ ہمیں غزوات ایسے یاد کروایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے یاد کروایا کرتے کیا ہیں بات۔ حضرات عزیز وقر۔ آج کل کے نوجوان دیکھیں نا، ہمیں یہ اللہ خالق کائنات اس قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ خالق کائنات دین اسلام کو بغیر جنگوں کے بھی عزت عطا فرما سکتا تھا، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اللہ خالق کائنات اپنے محبوب عظیم ترین جس کے لیے خالق کائنات یہ تمام جہان و زمینات پیدا فرمائے ہیں، زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا، نباتات اور جمادات یہ سب سرکار کے لیے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ خالق کائنات نے اپنا معجزہ، اللہ خالق کائنات نے سرکار کو یہ عطا فرمایا کہ اپنے جو ہے نا زیارت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرف فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ دین اسلام کو ویسے بھی عزت عطا فرما سکتا تھا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ضرورت کیوں پڑی کہ جنگیں لڑ کے جو ہے نا مسلمان یہ جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کو پھیلانے والے ہیں، اسلام ہمیں درس دیتا ہے، امن کا بھی درس دیتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں ابھی دین تو بہت امن والا جو نا امن کا دین ہے، دین اسلام میں بہت امن ہے، یہ تو جو نا مار دھاڑ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں یہ اس وقت اجازت نہیں دیتا کہ جب جو ہے نا حالات ٹھیک ہوں، تب جو نا کتے کے بچے کے بھی حقوق اسلام میں موجود ہیں، بکری کے بچے کے بھی اسلام میں حقوق موجود ہیں، لیکن جب کفار جو ہے نا اسلام کے خلاف آن کے اپنی تلواریں بلند کر لیں تو اس وقت ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم امن کی باتیں کریں۔ اس وقت ہمیں یہ حکم ملتا ہے قرآن مجید میں جتنی بھی تمہارے پاس طاقت ہو وہ سب کی سب لگا دینی چاہیے، سب کی سب۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر کے جان نثاروں کو سلام، غزوہ بدر کے تمام پیاروں کو سلام۔ غزوہ بدر ایک ایسا حق و باطل کا معرکہ ہے، فرمایا حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور اسے فرقان، یوم فرقان بھی کہا گیا ہے کہ ایسی جنگ صحابہ اکرام نے ایسی مثالیں رقم کی جس کی مثال دینا ہی مشکل ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ والی شان ڈاکٹر محبوب صاحب، آپ صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کو ذرا اپنے انداز میں بیان کریں کہ جو انہوں نے ماشاءاللہ اس موقع پہ، اس غزوہ بدر کے موقع پہ جو انہوں نے سر انجام دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و آبرو سلامت رکھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ مجاہدین کا کردار، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، 313 لوگ تھے، اور ہر کردار، ہر جو ہے کریکٹر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، اور نہ ان کے مطلب ہے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم پایا ہے، اور نہ ہی ان کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کا ہم پایا ہے۔ ہر صحابی اپنی مثالات ہیں۔ ان میں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو جتنا بھی مدینہ تھا سارا امڑ آیا، 207 انصار صحابہ تھے اور باقی مہاجرین تھے۔ تو ان میں سے ایک وہ ماں تھی، اس نے بچے کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ماں کہہ رہی ہے، بچے نے جب ماں کا رونا دیکھا تو اس نے عرض کی کہ ماں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو بچے کو ماں نے کہا کہ آج میرا بیٹا کوئی جوان ہوتا تو وہ جاتا میدان جہاد میں اور وہ جامِ شہادت نوش کرتا، اور بروز حشر میں ان ماؤں میں اٹھائی جاتی، ان ہستیوں میں اٹھائی جاتی جن کو یہ شرف ہوتا کہ ان کی اولاد نے جہاد کیا۔ تو جب جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچے نے کہا وہ کوئی عمر کا ایشو نہیں ہے، جذبے جوان ہونے چاہیے، مجھے لے چلیں سرکار کے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خاتون کو دیکھا اس ماحول میں تو آپ نے پوچھا کہ ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، اگر شرف قبولیت
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن آپ ان ماؤں، عظیم ماؤں میں اٹھائی جائیں گی جن کے بچوں نے جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا یا غازی بنے۔ اس کے علاوہ پھر رات کا پچھلا پہر ہے، یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مطلب مورخین نے لکھا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ دو جوان تھے، دونوں دوست تھے آپس میں، اور دونوں سے ابھی رسول تھے۔ اب دعائیں ہوتی ہیں مختلف، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یار رات کا ٹائم ہے، پتہ نہیں صبح ہم غازی ہوں گے، شہید ہوں گے، تو کیوں نہ پچھلی رات ہے تو ہم اللہ کے حضور عرض کریں، تو وہ مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، سمیع بصیر ہے، تو ہمیں یہ دعا کر لینی چاہیے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ دعا کیجئے گا، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو اس سے دعا کا بھی جو ہے وہ کرنے کرانے کا بھی ایک پروف ملتا ہے تاریخ سے۔ میں یہاں پہ اس پروگرام کے ماشاءاللہ جاری ہے، مزید جاری رہے گا۔ میں جناب ہمارے پروفیسر حافظ عبد المجید صاحب سے عرض گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک کلام ناظرین محترم صحابہ کرام کی شان میں بڑا پیارا کلام جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سنائیں۔ کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم سے، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم سے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا ان کی، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا ان کی،
کہتے ہیں جسے احمدی ہر ایک سے پیارا ہے، کہتے ہیں جسے احمدی ہر ایک سے پیارا ہے، کہا رب نے یہ آقا سے وعدہ یہ ہمارا ہے۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر کے تمام شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے، جان نثاروں کے لیے، جس لحاظ میں بھی قربانی پیش کرنے والے تمام کے تمام کے لیے ہمیں ایک بار سورۃ فاتحہ شریف، 3 بار سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے ان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرنے کی سعادت مندی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عشق مصطفیٰ، عشق اصحاب اور عشق اہل بیت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے سلسلے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان محمد آصف نورانی۔